الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان اللہ. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یقین کامل ہے کہ جتنے احباب بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں اسٹیج پر یا نیچے سب ایمان والے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے. غوث اعظم کے اللہ نے غوث اعظم کے خالق نے حکم دیا ہے کہ ایمان والوں صلاۃ و سلام پڑھو. کوئی بھی خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام بانیان محفل، مہمانان معظمین، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل کسی عام بندے کی محفل نہیں، یہ ان کی محفل ہے جو اپنی پاک نگاہوں سے اس وقت بھی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. سبحان. میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا، صرف میں اپنے عزیز محترم محمد عرفان حیدری صاحب کو غوث پاک کے لنگر سے خوبصورت مسکن ملا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اس انعام کی مبارکباد دینے کے لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لنگر عطا کیا، بنتا بھی ہے کہ لنگر دینے والے کا ذکر ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی ولی کا بھی ذکر ہو، کسی ولی کا، تو محفل میں آنے والا خالی کوئی نہیں جاتا. اٹھتے بعد میں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی خیرات پہلے مل جاتی. اب کیونکہ دلائل کا وقت نہیں، ورنہ میں احادیث اور قرآن کی آیات سے آپ کو مطمئن کر کے اٹھاتا کہ یہ من گھڑت محفلیں نہیں اور کسی گستاخ ملا کو نصیب نہیں ہوتی، یہ محبت والوں کو نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ نعروں سے اعتراض کریں گے تو میں اپنے مقرر وقت پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. حضرات محترم غور کیجئے،
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی زبان اطہر نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے صحابہ اور میرے امتیوں، اگر کبھی جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے تو کچھ حاصل کیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا ما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر، جہاں اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو وہ محفل جنت کا باغ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ولی کی محفل بھی جنت کا باغ ہے، اور جن کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہو، اندازہ لگائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک ہمیں نگاہ غوثیت سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ سے پوری کائنات کا کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آپ خود اعلان فرماتے ہیں، فرمایا لولا لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدیک القواریر یراما فی بواطنکم وظواہرکم۔ غور کریں، غوث پاک کا اعلان ہے، فرمایا اگر شریعت نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں دنیا کے تمام انسانوں کو بتا دیتا کہ گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو، کیونکہ انتم بین یدیک القواریر، تم میری نگاہوں کے سامنے ایسے ہو جیسے کانچ کی شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں، یراما فی بواطنکم وظواہرکم، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری قلبی کیفیتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جناب بندہ، غوث اعظم یوں ہی غوث اعظم نہیں ہیں، یہ وہ غوث اعظم ہیں جن کی ولادت پر رسول اعظم چل کے آئے اور ان کے والد گرامی کو مبارکباد پڑھائے۔ سبحان اللہ، یا ابا صالح، سبحان اللہ، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا، ہمارے آقا نے فرمایا کہ ابو صالح یہ ہمارے غوث پاک کے والد گرامی کی کنیت ہے۔ فرمایا ابو صالح اللہ نے آپ کو صالح بیٹا عطا فرمایا ہے، اور جناب بندہ فرمایا ہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، یہ تمہارا بیٹا بڑی عظمت والا ہے، اسی لیے ہوا ضمیر غائب استعمال فرمائی، فرمایا یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے تمہارا بیٹا، یہ میرا وارث بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اور یہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اندازہ لگائیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ تمام ولی غوث اعظم کے لنگر سے ولایت کی خیرات لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جناب بندہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ بتائیں، غوث اعظم کا مقام بلند و بالا ہے یا نہیں؟ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر جب آپ نے یہ اعلان کیا، قدم پاک باہر نکالا، فرمایا قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت غریب نواز سرکار جناب بابا فرید کے دادا پیر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پیر، قبلہ عالم کے پیر، توسا بانو کے پیر، سیال شریف والوں کے پیر، گولڈا شریف والوں کے پیر، مٹھن کوٹ والوں کے پیر، جناب ان کو کہتے ہیں غریب نواز۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ ہستی کہ جب آقا کے حکم سے
داتا سرکار کی بارگاہ میں آئے تو داتا سرکار مزار سے نکل کر ان پر شفقت فرمائی، مزار سے نکل کر شفقت، اور انہوں نے بتا دیا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، وہ غریب نواز جب اعلان ہوا نا، جنہوں نے گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے، اب ہم ملا کی بات مانیں یا غریب نواز کی؟ جو ملا کہے قبر والے کچھ نہیں دے سکتے، پاگل ظرف تیرے پاس، برتن تیرے پاس نہیں، گلا دریا کا کرتا ہے کہ دریا کچھ نہیں دیتا، وہ برتن بنا کے جا تاکہ دریا تو تیرے برتن کو بھر کے دے۔ پوچھو غریب نواز سے، پوچھو اللہ کی قسم، جو خود نہیں آئے یہاں، خود ہمارے آقا نے بھیجا، مدینہ منورہ سے بھیجا، اور وہ غریب نواز جن کو آقا نے سلام کا جواب بھی دیا، اور جب ان کا وصال ہوا پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا۔ حضرات محترم غور کیجئے، جب غریب نواز آئے اور داتا سرکار کی عظمت کو دیکھا، ان کی شان و شوکت کو دیکھا، ان کی رفت کو دیکھا، تو پکار اٹھے گنج بخشے فیض عالم۔ اب بتاؤ بھئی غریب نواز کی نگاہ اعلیٰ ہے یا اس دور کے ملوں کی نظر پر غور کریں؟ جناب غریب نواز کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم، اور مانگنے کا طریقہ آتا ہو نا تو یہ صاحب مزار خزانے بخش دیتا ہے، یہ لپ چلو نہیں دیتا، خزانے بخش دیتا ہے۔ جن کو خزانے ملے وہی کہہ رہا تھا گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ غریب نواز بھی حسنی حسینی سید ہیں اور غوث اعظم بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ جناب جب غوث اعظم نے اعلان فرمایا نا قادمی ہادے ہی علی رکبت کل بلی گلہ، اس وقت غریب نواز غزنی کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھے، ادھر قدم باہر نکلا ادھر انہیں گردن جھکا دی، غریب نواز نے گردن جھکا دی اور کہا لا بل علی عینی و راسی، سرکار آپ کا قدم ایک قدم نہیں بل قدم آقا، آپ کے دونوں قدم میری آنکھوں پر بھی ہیں اور میرے سر پر بھی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اعلان بغداد میں ہو رہا ہے، سننے والا غزنی کی پہاڑیوں میں سن رہا ہے اور دیکھنے والا بغداد سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ نے اعلان کیا کہ آج سید غیاث الدین حسن کا بیٹا گردن جھکانے میں نمبر لے گیا۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کے لیے فرمایا۔ اور اگر غوث پاک کی عظمت اور غوث پاک کی شان پوچھنی ہے نا تو پھر بریلی کے تاجدار سے پوچھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی، ان سے پوچھو غوث پاک کا مقام۔ فرماتے ہیں تجھ سے در، اب غور کرنا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہو مجھ کو نسبت۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا مجدد فرما رہا ہے، علوم دینیہ کا بحر بے کنار فرما رہا ہے، میرے آقا کی بارگاہ کا منظور نظر فرما رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در، اے غوث اعظم آپ کا دروازہ ہو، آپ کے دروازے کا کتا ہو اور اس کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہو۔ اور کیجئے، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہو مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے میں مبارک نہ دوں قادریو، تمہیں مبارک نہ دوں قیامت کے دن میدان حشر میں جب غوث پاک کا پٹا گلے میں ہوگا، اللہ کی قسم دنیا میں اگر پٹے والا کتا پھر رہا ہو گورنمنٹ بھی اس کو نہیں مارتی، اور جب حشر کے میدان میں غوث پاک کا پٹا گردن میں ہوگا نا
کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، غوث پاک کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی ہو پٹا تیرا۔ کیوں؟ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کہہ رہے تھے۔ یار اصحاب کہف دکیا نوسی دور کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کتا، رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، فرمایا یہ لوسی کتا نہیں ہے، یہ آوارہ کتا نہیں ہے، یہ بے مرشد کتا نہیں ہے، یہ کتا ہے ولیوں سے پیار کرنے والا۔ میں قیامت کے دن سب کتوں کو نسیہ منسیہ فرما دوں گا، لیکن اس کتے کو جس نے ولیوں کے ساتھ پیار کیا ہے، اسے بشریت کا لباس پہنا کر جنت میں بھیجوں گا۔ اگر اصحاب کہف جو دکیا نوسی دور بنی اسرائیل میں سے وہ اولیاء ہیں، اگر ان کا کتا جنتی بنتا ہے تو مجھے بتاؤ غوث پاک کے دیوانوں ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن میدان حشر میں۔ اللہ کی قسم غوث پاک کے اس نسبت کی وجہ سے بیڑا پار ہوگا اور کرم ہوگا۔ لہذا ہر بندہ خوش بخت ہے جو غوث پاک کا دیوانہ۔ ہم غوث پاک کے دیوانہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ایمان سے بتاؤ، ان کے ماں باپ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں یا نہیں؟ ہمارے سروں کا تاج ہیں یا نہیں ہے؟ تو پتہ ہے غوث پاک بیٹا کن کا ہے؟ غوث پاک علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا، اور حسن و حسین کا والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی اولاد ہے۔ اگر ہو قادری اور نعرہ حیدری سے روکے، وہ قادری نہیں ہے، وہ پادری ہے۔ قادری وہی ہے جو حیدری نعرہ لگائے گا۔ آپ کون غور کیجئے حضرات محترم، حق جانے یا سبحان اللہ، آستان ہے عالیہ بغداد شریف، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی جی پتہ ہے نہیں، آخر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنی نگاہیں تو میری بھی ہیں، یہ میں بولنے والے کی حقیقت کو جان لیتا ہوں، پرکھ لیتا ہوں۔ تو غور کیجئے، میں اپنے وقت کے اندر ہوں، وقت سے تجاوز نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ شکر ہے آج مجھے محفل مل گئی، ذرا میں جی بھر کے۔ یہ ہمارے عزیز عرفان حیدری صاحب یہ جانتے ہیں مجھے، میں نے ابتدا میں نعتیں ان سے خود سنی ہیں، یہ ہماری محفل میں نعتیں پڑھتے تھے، اور آج بھی مجھے وہ نعت یاد آ رہی تھی، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا ہوں۔ ہاں، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، یہ ابھی بچے تھے اور مجھے یہ نعت سناتے تھے نولکھا تھانے والی مسجد میں۔ تو جناب اللہ نے دیکھو کتنا عروج دیا ہے، کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ ان کے بڑے بھائی ہیں احسان حیدری صاحب، تو وہ بھی جناب میدان نعت کے شاہ سوار ہیں، اور عرفان حیدری تو آسمان مدح سرائی کا نیر تاباں بنا ہوا ہے۔ اس لیے جناب بندہ رب العالمین کا کرم جن پر ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ دامن بھی تو سید کا تھاما ہوا ہے نا، دامن بھی سید کا تھاما ہوا ہے حضرات محترم، اور جو سادات کے دامن سے لگ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں المکرم لذریتی، جس نے میری ذریت کی تعظیم کی، میں محمد ضامن ہوں، جب بھی اسے موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور قیامت کے دن جناب وہ اٹھے گا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ غوث پاک کی محفل ہے بھائی، کسی عام کی محفل نہیں ہے، اور غوث پاک کے ذکر کی محفل پر حیدر کرار کی نگاہ بھی ہوتی ہے،
حیدر کرار کی لوگ آج کل عجیب باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم حیدر کرار غوث پاک کے جد امجد ہیں اور جن کو شیر خدا بنایا گیا. جن سے پوچھا گیا جناب آپ ذرا آگے تو پہنتے ہیں پیچھے کیوں نہیں پہنتے؟ علی پاک نے فرمایا دعا کرو اللہ وہ دن ہی نہ لائے کہ میں پیٹھ کسی دشمن کو دکھاؤں. میں دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہوں. اس لیے جناب بندہ مولا علی کے دو شہزادے اور یہ سیدہ طیبہ عارفہ عالمہ نور چشم رحمت للعالمین بانو مرتضی ام الحسنین سیدۃ نساء الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ. تو اعلان ہوگا اہلیان معاشر سب اپنی نظریں نیچی کر لیں حتیٰ کہ سرکار کی وہ پیاری بیٹی عظمت والی شان و شوکت والی ہمارے آقا چونکہ کل کے سردار ہیں کل کے سردار جناب کوئی بھی آئے میرے نبی کی بارگاہ میں سرکار کھڑے نہیں ہوتے تھے لیکن زہرا پاک اگر دن میں 20 مرتبہ بھی آتی تو سرکار 20 مرتبہ اندازہ لگا جن کی شہزادی کا یہ مقام ہے جناب سرکار کا کیا مقام ہوگا. یہ سیدہ طیبہ یہ حسنین کی اماں ہیں یہ علی کی بانو ہیں اور جناب ان کے در پر تو فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے اور وہ تو ہر وقت پاک ہیں کوئی غلطی ان کے قریب آئی بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ پاک نہیں اور پاک رہے گی. ہر بیوی جس مرد میں مبتلا ہوتی ہے سیدہ ان امراض سے پاک تھی. ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور حضرت حسن پاک کی ولادت ہوئی. غوث پاک کے جد امجد کی دادا کی ولادت ہوئی. ظہر کی نماز بی بی پاک نے پڑھ لی تھی حسن پاک کی ولادت ہوئی. بعد میں عصر کی نماز آئی بی بی پاک اٹھی اور نماز عصر ادا کی کیونکہ وہ بھی ہر وقت پاک ہیں اور مولا علی بھی ہر وقت پاک ہیں. جناب بندہ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالی ہمیں غوث اعظم کی عقیدت سے نوازے. چونکہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے پورے وقت پہ میں ٹھہر رہا ہوں ورنہ آپ کو پتہ ہے پرانے لوگ ہیں ہم اگر شروع ہو جائے نا ابھی تو میں گرم نہیں ہوا آدھے گھنٹے کے بعد تو میں گرم ہوتا ہوں نا لیکن 20 منٹ پر اکتفا کر رہا ہوں آخر بس نہیں ابھی 10 نہیں اب ختم ہو جب سٹاپ یہ 2 منٹ اس کے یہ میرے ساتھی ہے بغیر آپ